ایک مسلمان تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ میری بہنوں، جیسے یہ مہینہ میرے اور آپ کے درمیان آیا، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے دلوں میں وہ حرمت آئی؟ جیسے یہ مہینے ہمارے پاس آئے، کیا ہم نے یہ طے کر لیا کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے، مجھے اب اپنے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی کا کوئی خون نہیں بہائے گا، کسی کی کوئی عزت نہیں اچھالے گا، کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی کوئی ہیڈ لائن، کبھی کوئی نیوز کی سرخیاں ہم نے سنی کہ محرم کا مہینہ آ گیا یا حرمت والے مہینے آ گئے، اب مسلمان کسی سے لڑائی نہیں کریں گے؟ ہوا کبھی ایسا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، ہم کو یہ پیغام دینا چاہیے تھا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان کسی پر ظلم کرنے والا ہوتا ہی نہیں۔ سوچو، ہوا کبھی ایسا؟ ہمارا حال یہ ہے آج، نہ آج ہم دن دیکھتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ مہینہ دیکھتے ہیں، بس ہماری آج یہ پہچان لڑائی جھگڑے فتنے اور فساد کی آج قوم آج ہم بن چکے ہیں، ہماری یہ شناخت بنتی جا رہی ہے۔ آج محرم کا مہینہ خوشیوں کے لیے دیا گیا تھا اور ہم نے بنایا کیا اس کو؟ غم کا مہینہ۔ محرم کی فضیلت، محرم کی برکات، محرم کی حرمت یوم عاشورہ سے تھی، اور یوم عاشورہ کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے۔ یوم عاشورہ آتش شہادت حسین، کربلا، شہادت حسین، کربلا۔ میری اماں، میری ماں، میری بہنوں، ذرا دیکھو تو صحیح تاریخ میں اٹھا کر یوم عاشورہ کا تعلق کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ بڑی بات ہے نا؟ سوچو، کل قیامت کے دن میں بھی ہوں گی، آپ بھی ہوں گی، مشرکین مکہ بھی ہوں گے۔ مشرکین مکہ کو دیکھ کر کیا ہم اپنے اوپر گرو محسوس کریں گے، یا شرم سے ہماری نظریں جھک جائے گی؟ یہ تو مشرکین مکہ تھے، لیکن ہم ان سے گئے گزرے بن چکے۔ سوچو، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا ہمارے عید کے بعد ہونے والے اس پہلے درس میں، عید الاضحیٰ کے بعد ہونے والے پہلے درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، بہت زبردست عید الاضحیٰ کو گزارے ہوں گے، ایام تشریق میں اچھے سے کھائے اور پیے ہوں گے، ہے نا؟ الحمدللہ۔ کھایا پیا یا نہیں؟ کھائے نا؟ تو جواب دیجیے نا پھر۔ ایام تشریق میں گوشت گھروں پہ پکا پکا کے کھایا ہوگا، اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی اپنے فریجوں میں رکھا ہوگا اور کھانے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قربانی کا گوشت 1 سال تک بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی کھلاتا رہے، پلاتا رہے، اور اس کی دین کی خدمتیں ہم سے لیتا رہے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہمارے آج کا جو درس ہے وہ درس محرم الحرام پر رکھا گیا ہے۔ پہلے میں آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ ٹاپک ابھی اتنا جلدی کیوں لیا گیا ہے نا؟ محرم آنے کے لیے ابھی 15 دن باقی ہے۔ یہ لینے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہماری جو خواتین ہیں اور ہماری امت مسلمہ کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں، وہ محرم کے تعلق سے، کربلا کے تعلق سے بہت کم علم رکھتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کربلا کے تعلق سے صرف یہ رکھتی ہے کہ شہادت حسین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، محرم شہادت حسین اور کچھ نہیں۔
تو ہماری کچھ سسٹرز کی خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کے درمیان کربلا کی پوری تاریخ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کربلا تک کتنی قربانیاں دی گئی، کتنی شہادتیں ہوئی، کیا صرف اور صرف شہادت حسین ہی ہمارے لیے اہم ہے یا اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی ابھی شہادتیں بھی ہوئی یا نہیں؟ اس کے لیے میرے لیے بہت لازم تھا، ضروری تھا کہ میں آپ کے درمیان ایک کمپلیٹ پورا 3-4 دن کا سیشن کروں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم پہلے آپ کے درمیان آج کے اس درس میں محرم الحرام کے جو فضیلتیں ہیں، یہ اتنا اہم مہینہ کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا برکات ہے اور اس میں کرنے والے کام کیا ہے، اس کو کیوں اتنی امپورٹنس دی گئی، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں دیکھیں گے۔ اور پھر آنے والے 2 ہفتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شہادت حسین تک، یعنی مکہ سے لے کر کربلا تک کتنی شہادتیں ہوئی یا اس کی پوری تاریخ کیا تھی، وہ ہم انشاءاللہ آنے والے 2 درس دیکھیں گے۔ اور وہ 2 درس مکمل ہونے تک ہم انشاءاللہ قریب ہوگا کہ ہم 10 محرم تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اب 10 محرم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس 3 ہفتے موجود ہیں۔ اگر یہ پہلا ہفتہ آج کی یہ پوری فضیلت کے در رکھ دی گئی تو 2 ہفتوں میں الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہم یہ تاریخ اچھی طریقے سے رکھ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تیار ہو جائیے، یہ تاریخ بہت اہم تاریخ ہے، آنے والا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، ایک عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اپنی ایک خاص فضیلت رکھتا ہے، اس کی اپنی خاص برکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ میں اور آپ اب کون سے مہینے میں ہیں؟ ذی الحج کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ ذی الحجہ سے پہلے تیسرا مہینہ کون سا تھا؟ پہلا تیسرا مہینہ بولیے۔ ہاں، ذی الحجہ کو چھوڑ دیجئے، ذی الحجہ سے پہلے کا مہینہ ذی القعدہ، ذی القعدہ سے پہلے کا مہینہ ہاں، کیا میموریز ہمارے بہت کمزور ہو جا رہی، گوشت زیادہ کھا لیے جیسا دکھ رہا، اب بڑھے گا۔ شوال، شوال سے پہلے کا مہینہ رمضان۔ جیسے رمضان ہمارے دماغوں میں آیا، پہلی چیز کیا آئی بولیے؟ روزہ، ویری گڈ، ہے نا؟ رمضان خیال میں آیا، روزے آ گئے، ایک کلیئر فارمیٹ ہمارے سامنے تھا۔ شوال آیا، شوال کے 6 روزے آئے، اس کے بعد ذی القعدہ آیا، تو ذی القعدہ میں حج کی تیاریاں ہمارے دماغ میں آئی، ہے نا؟ ارے اب ذی الحجہ آنے والا ہے، اب بقرعید آنے والی ہے، اب عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اب حج ہونے والا ہے، یہ تیاریاں، یہ خیالات ہمارے ذی القعدہ کے مہینے میں چل رہی تھی۔ ذی الحجہ آیا، حج دماغ میں آ گیا۔ محرم آیا تو کیا دماغ میں آیا؟ بولو بولو نا پورے، کھانا کھائے؟ پورے لوگ کھائے؟ زور سے بولنا، محرم بولتے کیا آیا مائنڈ میں؟ جلدی بولو، زور سے بولو۔ شہادت حسین، یہ ایک دم کریکٹ لفظ ہے، کیونکہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں محرم بولا گیا تو کربلا، شہادت حسین، اس کے علاوہ اور کیا چیزیں یاد آتی؟ بولو آپ مجھے۔ ہاں، اس کی جو فضیلت ہے بہت کم، میں بولوں اگر آٹے میں نمک کے برابر لوگ محرم کی فضیلتیں جانتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا، ہے نا؟ محرم جو اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنی بہترین خوشیوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہم کو ملتی ہے، اس مہینے کو آج ہم نے منوس مہینہ بنا لیا، نحوست کا مہینہ بنا لیا، غم کا مہینہ بنا لیا۔ میری بہنوں یاد رکھنا، 3 عشرے پورے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشروں کی بڑی اہم فضیلتیں بتائی ہیں۔ پہلا عشرہ، 2 عشرے ہم گزار چکے اور تیسرے عشرے میں انشاءاللہ ہم داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کا آخری عشرہ بڑا فضیلت والا ہے، وہ 10 دن، اور دوسرا ابھی ہم جو گزار کے آئے ذی الحجہ کا عشرہ، پہلا عشرہ، اور اب آنے والا جو ہے وہ محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ محرم جو ہے نا، آج ہمارے نزدیک صرف اور صرف شہادت حسین کو لے کے فکس ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ لیکن کیا اس کا تعلق صرف اور صرف شہادت حسین سے ہے؟ کیا اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برکات شہادت حسین اور کربلا سے ہے؟
سوری نہیں ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں گے، اس کی فضیلت کربلا کا واقعہ پیش آنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے، جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی تب سے اہمیت اور فضیلت والا ہے. نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو. محرم کا مہینہ کب سے فضیلت والا اور برکات والا ہے؟ تب سے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تب سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36، جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے نا خطبے کے دوران، خطبے کے فوری بعد. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 12. اسلامی ہمارے مہینے کتنے ہیں؟ 12. ان 12 مہینوں میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں. اور یہ حرمت والے مہینے کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے یہ حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے اب کون سے ہیں بولیے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مہینے تو وہ ہے جو پے در پے آتے ہیں، اور 1 مہینہ وہ ہے جو سال کے درمیان آتا ہے. کون سے 4 مہینے بولیے؟ ارے آپ لوگ فاسٹ ہیں نا ایک دم. محرم، ذی الحجہ، الٹے جا رہے ہم. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے، یہ 4 مہینے بہت حرمت والے مہینے ہیں، اور محرم حرمت والا مہینہ ہے. پہلا پوائنٹ جو یہاں پر بورڈ پر لکھا گیا نا، اس پوائنٹ کو یاد رکھے. آپ لوگ ان لوگوں کو شیئر کر دیجئے. پہلا پوائنٹ کیا ہے بولو؟ آپ لوگ یہاں دیکھو، حرمت والا مہینہ. ٹھیک ہے، اچھا حرمت والا مہینہ محرم ہے نا. محرم کا روٹ لفظ لکھو آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اس کی وہ آیا کہاں سے؟ ہا را میم. ٹھیک ہے، حرم، حرما یحرم تحریم، یعنی حرام کیا ہوا مہینہ. اگر ہم اس کے معنی دیکھیں نا، مقدس مہینہ، احترام کا مہینہ، ممنوع مہینہ، اور وہ مہینہ جس میں حرام کر دیا گیا. اب اس کو حرمت والا مہینہ کیوں بولا گیا؟ محرم الحرام، اس کے نام سے معلوم ہو رہا نا، اردو زبان سے بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا نا. عربی اور اردو کا بہت گہرا تعلق ہے. کچھ الفاظ، کیا کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں اگر ہم پڑھیں تو اردو جاننے والوں کے لیے بہت آسانی ہوتی کہ وہ لوگ آسانی سے جان لیں. محرم الحرام بولے تو سمجھ میں آ جا رہا نہیں؟ حرام کا لفظ بیچ میں آ رہا نا. حرام کس کو بولتے ہیں ہم؟ جس سے ہم کو رکنا ہے، جس سے ہم کو روکا گیا، ممنوع قرار دیا گیا. رکیں گے تو تمہارے لیے نیکی ہے، نہیں رکیں گے تو تمہارے لیے پھر گناہ ہے، سزا بھی ہے. تو اب یہاں پر یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی یہ 4 ایسے مہینے ہیں جس کی مجھ کو اور آپ کو حرمت سیکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. ان کے اندر مجھ پر اور آپ پر کچھ پابندیاں لگا دی گئی. اب مجھ کو اور آپ کو بہت چوکنا رہنا ہے یہ 4 مہینوں میں. اچھا، اس کی حرمت کیوں ہے؟ اس کے تعلق سے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم کو ملتا ہے کہ حج کی وجہ سے اس کی حرمت ہے. اس کا ایک پوائنٹ یہ ملتا. کیونکہ لوگ ذی الحجہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے تو نکلتے اپنے گھروں سے ذی القعدہ کے مہینے میں. ٹھیک ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں نکلتے، ذی الحجہ کے مہینے میں کعبۃ اللہ پہنچتے، اور پھر جب حج مکمل کر لیتے تو اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے ان کو محرم کا پورا مہینہ لگ جاتا. تو اب یہاں پر حاجیوں کے لیے یہ 3 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے بھی حرمت والے بنا دیا. اور رجب کا مہینہ کیوں خاص ہے؟ رجب کا مہینہ اسی لیے خاص ہے کیونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ یا دنیا کے تمام ممالک کے لوگ، تمام علاقے کے لوگ اس مہینے میں عمرہ کا احرام باندھتے تھے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینوں کی تو بات سمجھ میں آ گئی. حاجی احرام باندھتے تھے ذی القعدہ میں، حج ہوتا تھا، اور پھر گھروں کو لوٹتے تھے کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں. اور رجب کیوں خاص ہے؟ کیونکہ وہ مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا. جیسے اب ہمارے لیے رمضان ہے نا،
رمضان میں عمرہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں، اور ہماری امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ جا کے عمرہ بھی کرتا ہے اور کرنا چاہتا بھی ہے. تو وہاں پر اس وقت اس دور میں رجب کے مہینے میں خاص عمرے کے لیے لوگ احرام باندھتے تھے. تو اب یہاں پر بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ 4 مہینے ایسے حرمت والے مہینے ہیں جس کی حرمت کو آج ہم بھول چکے، لیکن مشرکین مکہ نے بھی ان کی حرمت کو نہیں بھولا تھا. مشرکین مکہ اور عرب کے لوگ جب دین ابراہیم کو بھول گئے، شرک میں ڈوب گئے، بدعات میں چلے گئے، ہر قسم کے گناہ میں، چوری میں، زنا میں، لوٹ مار میں، جھگڑوں میں، فتنوں میں، فسادوں میں جب برپا ہو گئی تو ان لوگوں کے لیے امن اور سکون، چین، شانتی، انتی بہت مشکل ہو گئی. ان کے لیے جو چین سکون کے جو دن تھے نا، وہ کون سے تھے معلوم ہے؟ صرف یہ 4 مہینے، صرف اور صرف 4 مہینے. یہ جب 4 مہینے آتے تو وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تو خود کا کوئی کاروبار نہیں تھا نا. عرب کا علاقہ جو تھا، ہم جب انشاءاللہ میں آپ کو لاسٹ میں 2 زبردست گڈ نیوز انشاءاللہ آج بتانے والی ہوں، اور جو لوگ بھی ہم کو زوم پر جوائن کر چکے یا آپ لوگ جو آ چکے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں آج انشاءاللہ، وہ میں آخر میں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو اب یہاں پر جو دور تھا وہ ٹھیک ہے، اس دور میں مشرکین مکہ کے اندر، عرب کا جتنا علاقہ ہے وہاں پر کوئی نہ کھیتی ہوتی تھی، نہ کوئی فیکٹریز تھے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی بڑے بڑے فیکٹریز ہیں، وہاں پر کوئی کھیتی ہوتی وہاں پر نہیں، بلکہ پوری دنیا سے امپورٹ وہاں پر ہوتا، آج بھی وہیں پر ہوتا. تو یہی دور تھا ان لوگوں کے لیے، یہی تجارت تھی. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے قافلوں کو کس کی شام کی طرف، ایران کی طرف، عراق کی طرف، مصر کی طرف بھیجا کرتے تھے. وہاں پر کاروبار کرتے، تجارت کرتے، پھر اور واپس مکہ آ جایا کرتے. تو یہ جو جتنا کام وہ لوگ کرتے تھے نا، وہ صرف یہ 3 مہینوں کے اندر اور رجب کے مہینے میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کا جو حالات تھے، ان حالات میں یہ 4 مہینے کے علاوہ جتنے 8 مہینے تھے، 8 مہینوں میں اگر کوئی قافلہ تجارت کے لیے نکلتا تو ان کو اس بات کی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ صحیح سلامت واپس آئے گا. کیونکہ وہاں کے مکے کے جو لوگ تھے، جو قبیلے تھے، وہ قبیلے ان 4 مہینوں کے علاوہ کوئی بھی اگر قافلہ جاتا تو اس کو لوٹ لیتے تھے. لڑائی اور جھگڑے میں اتنا آگے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جھگڑا کرتے تھے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلوں در نسلوں لڑائی اور جھگڑے چلتے تھے. اندازہ کرے اتنی خون ریز قوم، جیسے ہی حرمت والے مہینے آ گئے، باپ کا قاتل بھی اگر سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ مشرکین مکہ یا عرب کے جتنے لوگ تھے، وہ پورے لوگ یہ 4 مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، پیروں ترے نہیں روندتے تھے، بلکہ ان میں احترام کا بہت زیادہ خیال رکھتے. کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کا کوئی قافلہ نہیں لوٹا جائے گا، کسی کی عزت نہیں اچھالی جائے گی، کوئی گناہ اور بدکاری کے کام نہیں ہوں گے، سکون چین سے ہر چیز ہوگی. میری بہنوں، جیسے یہ مہینہ میرے اور آپ کے درمیان آیا، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے دلوں میں وہ حرمت آئی؟ جیسے یہ مہینے ہمارے پاس آئے، کیا ہم نے یہ طے کر لیا کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے، مجھے اب اپنے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی کا کوئی خون نہیں بہائے گا، کسی کی کوئی عزت نہیں اچھالے گا، کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی کوئی ہیڈ لائن، کبھی کوئی نیوز کی سرخیاں ہم نے سنی کہ محرم کا مہینہ آ گیا یا حرمت والے مہینے آ گئے، اب مسلمان کسی سے لڑائی نہیں کریں گے؟ ہوا کبھی ایسا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، ہم کو یہ پیغام دینا چاہیے تھا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے. حالانکہ مسلمان کسی پر ظلم کرنے والا ہوتا ہی نہیں. سوچو، ہوا کبھی ایسا؟ ہمارا حال یہ ہے آج ہم دن دیکھتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ مہینہ دیکھتے ہیں. بس ہماری آج یہ پہچان لڑائی جھگڑے فتنے اور فساد کی آج قوم آج ہم بن چکے ہیں. ہماری یہ شناخت بنتی جا رہی ہے. آج غور کریے، ہماری زبانوں کو کھولنے سے پہلے
کیا ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، میں اپنی زبان سے کسی کو حرمت نہیں کروں گی، کسی کو بدنام نہیں کروں گی، کسی کی غیبت نہیں کروں گی، کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی؟ کبھی آیا یہ خیال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتے ہیں، ایک مسلمان تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ سوچو آپ، کیا ہم نے واقعی اس کا احترام کیا؟ سوچو، ہمارے پاس تو کوئی اسپیشل ایسی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جس چیز کو وہ نہیں بھولے تھے، آج اس چیز کو ہم بھول چکے۔ یعنی ہمارا ایمان، ان لوگوں کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں، آج ہم ایمان والے ہونے کے ناطے بھی اتنے آخری لیول پہ جا چکے ہیں کہ ہمارا لسٹ، ہمارا نام میں اس لسٹ میں ہے بھی یا نہیں ہم کو نہیں معلوم۔ بس نام کے مسلمان، نام رکھ لیے خدیجہ، فاطمہ، زینب، کلثوم، نامہ رکھ لیے ہم، خالی نام سے ہماری شناخت مسلمان ہیں۔ آج ہم ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے، ہماری سوچ سے، ہمارے غور و فکر کی نیت سے آج ہم مسلمان نظر نہیں آتے۔ یہ پہلا محاسبہ ہم کو اپنا کرنا ہے۔ میں حرمت والے مہینے میں آ چکی تو اب میرے اوپر کچھ کنڈیشنز لگا دی گئی، میں کسی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں غیبت نہیں کر سکتی، میں لڑائی نہیں کر سکتی، میں جھگڑا نہیں کر سکتی، میں کوئی فتنہ اور فساد کا کام نہیں کر سکتی۔ حرمت والا مہینہ ہے یہ، اللہ نے حرام کیا ہے اس کے اندر یہ تمام کے تمام کاموں کو، کوئی گناہ کا کام نہیں، صرف اور صرف نیکی کے کام ہوں گے بس۔ لیکن آج ہمارے پاس جیسے یہ مہینہ آ گیا نا، اتنا عظیم مہینہ یہ اللہ اکبر، محرم جس میں اور آپ داخل ہونے والے، ذی الحجہ کے مہینہ، یہ بھی مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑے بڑے کارنامے ہوئے، اور محرم کے مہینے میں بھی بہت بڑے بڑے کارنامے ہوئے۔ محرم کا مہینہ خوشیوں کے لیے دیا گیا تھا، اور ہم نے بنایا کیا اس کو؟ غم کا مہینہ۔ جیسے ہی حرمت والا یہ مہینہ آ گیا، محرم آ گیا، ہم کو فتنے اور فساد کا ڈر زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے نا؟ یہ شیعوں کا جو جتنا ایجنڈا ہے، پتہ نہیں کہاں پر لڑائی ہوگی، پتہ نہیں کہاں پر جھگڑا ہوگا، مسلمانوں سے لڑائی ہوگی، یہ ڈر ایک قسم کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ سالوں سے میں یہ بات کو غور کر رہی ہوں کہ اس دن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علمی طبقے والے مسلمان بھی اپنے آپ کو جہالت کی گہرائیوں میں لے کے جا کے ڈال چکے۔ جیسے محرم آتا ان کو شربتاں یاد آتے، پنجے یاد آتے، ہے نا؟ شیعہ ان کے جو کھیل ہے وہ کھیل یاد آتے، کربلا یاد آتا، شہادت حسین یاد آتی۔ اس کی فضیلتیں تو کچھ بھی یاد نہیں آتی، کچھ بھی یاد نہیں آتی، نہ اس کی حرمت یاد آتی، زبان کھولتے وقت یہ یاد نہیں آتا یہ محرم کا مہینہ ہے، ہاتھ اٹھاتے وقت یہ یاد نہیں آتا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ آتی ہے ہم کو؟ دیکھو ہمارے لیے آج آسان ہو گیا کسی کی بھی عزت کو اچھالنا، کسی کو تانا دینا، کسی کے بارے میں برا بھلا بولنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، یہ بہت آسان ہو چکا ہمارے لیے۔ ہم کوئی وقت کی قدر نہیں کر رہے اس کے در، حالانکہ یہ مہینوں میں ہمارے اوپر یہ کنڈیشن لگانا کمپلسری تھا، اس کو ہم نے ایزی اور لائٹ لے لیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، سوچے اگر تو کتنی بڑی بات ہے نا۔ سوچو کل قیامت کے دن میں بھی ہوں گی، آپ بھی ہوں گی، مشرکین مکہ بھی ہوں گے۔ مشرکین مکہ کو دیکھ کر کیا ہم اپنے اوپر گرو محسوس کریں گے، یا شرم سے ہماری نظریں جھک جائے گی؟ یہ تو مشرکین مکہ تھے، لیکن ہم ان سے گئے گزرے بن چکے۔ سوچو قیامت کے دن ہوں گے نا، وہ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، ہر انسان وہاں پر ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا اس دن؟ اتنا فضیلتوں والا مہینہ، جانتے اس کی فضیلت ہے کہ یہ ایک دن، یہ 10 محرم کا دن اور یہ عشرہ، اگر ہم غور کریں نا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کسی مہینے کو نہیں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم کو ایک حدیث ملتی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم کو ایک حدیث ملتی کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے کے روزے۔ سوچو وہ بندہ یا بندی
جو اللہ سے محبت کرتی ہے اب اس کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہوگا کہ میں میرے اللہ کے مہینے میں داخل ہو چکی، وہ مہینہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ مہینہ تھا یہ، مومنین کا فیوریٹ مہینہ تھا یہ، اسی لیے تو یہ مہینے میں ان کی شہادتیں ہوئی. ایک شہادت نہیں ہوئی، شہادتیں ہوئی. اس بات کو لکھ لیجئے، صرف ایک شہادت بولتے ہیں ہم. لاؤں گی میں انشاءاللہ اور کس کی شہادت ہوئی تھی. ایک عظیم، بہت عظیم ہستی کی شہادت اسی محرم کے مہینے میں ہوئی تھی. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کی اتنا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محرم کے مہینے اور اس کے روزے کی، عاشورے کے روزے کی. محرم کی فضیلت، محرم کی برکات، محرم کی حرمت یوم عاشورہ سے تھی. اور یوم عاشورہ کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے. یوم عاشورہ آتش شہادت حسین، کربلا، شہادت حسین، کربلا. میری اماں، میری ماں، میری بہنوں ذرا دیکھو تو صحیح، تاریخ میں اٹھا کر یوم عاشورہ کا تعلق کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. یہ وہ عظیم دن تھا جس دن فرعون غرق ہوا تھا، اس کے لشکر کو لے کے ڈوبا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، ان کے قوم کو فتح دی تھی. یہ وہ دن ہے جس کو عام الفیل کا دن کہا جاتا ہے. عام الفیل جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ ہے. عام الفیل کیا تھا بولو؟ ہاتھیوں والا دن. کیا ہوا تھا اس میں؟ سورہ فیل کی تفسیر میں کون کون تھے؟ جو بھی تھے نا ان لوگوں کو اگر عام الفیل نہیں معلوم نا تو جا کے یوٹیوب پہ سورہ فیل کی پوری تفسیر سننا. ہوم ورک ہے یہ، جو لوگ بھی آنسر نہیں دیا ان لوگوں کا. عام الفیل ہاتھی والا دن، ہاتھی والا وہ جو سال تھا. ابراہا جو تھا وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کو چھوٹے چھوٹے چونٹیوں سے شکست دے دی. اس کی کوئی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ اللہ کے گھر کو چھو بھی سکے. اور اتنا برا حال اللہ نے اس کا کیا کہ اس کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گرتے گئے جہاں سے وہ آیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو یہ ایک بہت عظیم دن تھا، ایک بہت فتح کا دن تھا. یہ فتح والا مہینہ ہے یہ. اور آپ جانتے ہیں یہ یوم عاشورہ، یہ 10 محرم کا دن اتنا اہم دن ہے. اس کے اندر یہ یوم عاشورہ اور یہ پورے محرم، ایک فرسٹ محرم سے لے کر 10 محرم، فرسٹ محرم کو ایک بہت عظیم ہستی کی شہادت ہوئی تھی. کوئی بتا سکتے ہیں کس کی ہوئی تھی؟ جی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. میں اور آپ جس مہینے میں ہے نا، ذی الحجہ کے آخری دنوں میں 27 ذی الحجہ کو اور 23 ہجری کو یاد رکھیے، کیونکہ اگلے 2 درسوں میں ہجریوں کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت اہم ہے. تبھی آپ کو جا کے وہ پورا کا پورا جو واقعہ کربلا تک کا وہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ 23 ہجری میں 23 ہجری میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی بولیے؟ 27 ذی الحجہ کو ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کس حالت میں تھے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے. اور جو دشمن تھا فیروز ابو لولو مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، فائر کی پوجا کرنے والا، آتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتا ہے. اور کس طرح حملہ کرتا ہے معلوم ہے؟ ایسا کرتا کہ ان کی جتنی انتڑیاں رہتی نا وہ پوری کی پوری پھٹ جاتی. اور جو پیچھے کے جتنے مسلمان رہتے وہ پورے کے پورے مسلمان جب اس کو پکڑنے کے لیے جاتے تو تقریباً 13 مسلمانوں کو زخمی کر دیتا. اور وہ 13 مسلمانوں میں 10 مسلمان بھی شہید ہو جاتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے لوگوں پر حملہ کرتا ہے؟ وہ 13. اس میں سے شہید کتنے ہو جاتے؟ 10 شہید ہو جاتے. اور 3 دن ان پر حملہ کرنے کے بعد 3 دن تک وہ تکلیف میں، وہ درد میں وہ زندہ رہتے ہیں. اور فرسٹ محرم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے. سوچو اب آپ کتنی عظیم ہستی ہے، کوئی کامن انسان ہے؟
کوئی عام انسان ہے؟ نہیں، اللہ اکبر، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کا محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ کے آئے. اتنی عظیم روح. شہادت ہوئی کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں. اور اسی مہینے میں شہادت ہوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. ہم اس بات سے اختلاف نہیں کرتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، ان پر ظلم نہیں کیا گیا، ان کے خاندان والے جتنے لوگ تھے ان لوگ شہید نہیں کیا گیا، بالکل کیا گیا، لیکن اس کا تعلق محرم سے نہیں ہے. جس طریقے سے ہم جوڑتے ہیں نا آج، اس کو محرم کو پوری طرح 101% جس سے جوڑ دیا گیا وہ صرف شہادت حسین سے جوڑ دیا گیا. تو ہمارے ذہنوں میں اس بات کو ہم کلیئر کر لیں کہ اس دن بہت ساری چیزیں ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں بھی بیان کی جاتی ہے نا، افسوس کی بات ہے میری بہنوں، یوٹیوب پر یہ سوشل میڈیا کو اتنا غلط طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ اتنے غلط طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ الگ الگ وظیفے شروع کر دیے. محرم آ رہا، یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، شادی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو. مذاق بنا کے رکھ دیا آج ہم نے اس دین کو اور اسلام کو. اس دن آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے، اس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا. یہ روایتیں ہم کہاں سے لے کر آئے؟ ایک مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، اصل مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تو دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہے. نوح علیہ السلام کو بچا لیا گیا. یہ جتنی بھی چیزیں ہم کو ملتی ہے نا یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر اور لیکچرز میں جو لوگ بیان کرتے ہیں نا، یہ اس کا کوئی ہم کو دلیل اس کی نہیں ملتی. دلیل مل گئی تو ہم بھی مان لیں گے، لیکن دلیل کس کی ملتی ہے؟ یہ 4 چیزوں کی ہم کو ملتی ہے نا. پہلی چیز تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا اسی مہینے میں، اور اسی مہینے میں شہادت حسین بھی ہوئی تھی اور شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئی. یہ چیزیں ہم کو ملتی ہے. اچھا، یہاں تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ یوم عاشورہ سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ کی طرف جب گئے تو مدینہ میں جو یہود رہتے تھے، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. معلوم کیا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اسی لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ 10 محرم کو کس کو فتح ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہود کس کو مانتے ہیں؟ یہود جوڈش کس کو مانتے؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو مانتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جیت کا دن تھا وہ، اسی لیے وہ لوگ اپنی خوشی کے طور پر روزہ رکھتے تھے. کون؟ یہود. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ اپنا نسب، اپنا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، جبکہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ان سے زیادہ گہرا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. یوم عاشورہ کے دن اب کرنا کیا ہے؟ ہم کو روزہ رکھنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک جو روزہ ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے سال کے پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ. اور ساتھ ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو یہود 10 محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مشابہت نہ کریں، بلکہ ان کے خلاف جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی خلاف ورزی کریں، ان کی مشابہت میں بالکل ہم نہ جائیں. تو لہٰذا اگر میں اگلا سال زندہ رہوں گا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رہوں گا تاکہ ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے والوں میں سے نہ بنیں. تو اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ 9 اور 10 کو روزہ رہنا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو محرم کا جو اور یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں ہم کو فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ پچھلے ایک سال، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، پچھلے ایک سال میں ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے تھے، کتنے جھوٹ بولے تھے، کتنے لوگوں کو تکلیف دی تھی، ہے نا، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، یاد بھی نہیں ہے ہم کو. یہ تو اللہ کا رحم ہے میری بہنوں. واللہ میں جیسے جب بھی یہ فضیلتیں پڑھتی ہوں نا تو مجھے سب سے اعلیٰ مقام پر صرف اللہ کی محبت نظر آتی ہے. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ ہم کو ڈے بائی ڈے چانس پہ چانس دیتے چلے جاتا ہے. رمضان آیا،
अल्लाह ने मौका दे दिया। शव्वाल आया, 6 रोज़े के ज़रिए मौका दे दिया। ज़िलहिज्जा आया, अल्लाह ने उसके ज़रिए फिर ये एक अशरे में यौम अरफा के ज़रिए अल्लाह ने फिर हमको मौका दे दिया। फिर मुहर्रम आ रहा है, फिर अल्लाह उसके अंदर मौका दे रहा है। यानी अल्लाह बंदे को अल्लाह को मनाने के इतने मौके दे रहा है, तो क्या बंदे पर इस बात का हक़ नहीं है कि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए इन मौके का फ़ायदा उठाए? सोचो, क्या हम ऐसी हस्ती से भी अपने आप को दूर कर सकते हैं जो बार बार चाहता है कि तुम अपने मकसद की तरफ आ जाओ, तुम अपने मंजिल की तरफ आ जाओ, तुम देखो तो सही कहाँ जा रहे हो, तुमको फिर मौका दे रहा हूँ, आ जाओ, तुम मुझे भूल चुके फिर याद करो, तुम मुझे भूल चुके फिर याद करो, फिर यू टर्न लेकर फिर मेरी तरफ आ जाओ। कभी देखा इतनी प्यारी हस्ती को, इतनी मोहब्बत करने वाली ज़ात? याद रखो, अल्लाह से बढ़ के मुझको और आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह हमको मौके पे मौका, मौके पे मौका, मौके पे मौका देते जा रहा है। यौम आशूरा का रोज़ा हमको रखना है इंशाअल्लाह। 10 मुहर्रम का रोज़ा हमको रखना है, 9 और 10 का रोज़ा रखना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हमको किसकी मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी है? यहूद की, यहूद की। लेकिन अफसोस की बात है, आज हमारी जो ज़िंदगियों का अगर हम उठाकर देखें ना, अल्लाह के नबी की तालीमात तो ये है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। और आज हमारा मामला ये है कि हम मुकम्मल तौर पर उन्हीं की मुशाबियत इख्तियार करने वाले बन चुके। आज देख लीजिए, हमारे कल्चर में क्या हम वेस्टर्न कल्चर को तरजीह नहीं दे रहे? सोचिए आप, गौर कीजिए आप, तरजीह नहीं दे रहे। इस्लामिक कल्चर को आज कौन फॉलो करना चाहते हैं? फॉलो करने वाले बाजी बन जाते, आलिमा बन जाते, मदरसे के टीचर बन जाते, अरबी पढ़ाने वाले उस्तादिमा बन जाते, इतेच नहीं तो आलिम, दाढ़ी वाले, टोपे वाले मौलवी साहब। उसके अलावा जो आम मुसलमान हैं, क्या उनके घरों में इस्लामी कल्चर, इस्लाम हमारी पहचान, कभी आती है ये चीज़ें? कभी दिखती है ये चीज़ें? मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको उनकी हर चीज़ की खिलाफ वर्जी करना सिखाया है। इबादत है, रोज़ा इबादत है ना, इबादत में भी तुम उनकी मुखालिफत करो। एक रोज़ा रखते हो ना, तुम 2 रोज़े रखो, ताकि उनको ये बात का पता चले कि हम तुम्हारी मुशाबियत इख्तियार नहीं करते। और यहूद इस बात का एजेंडा लेकर आज बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं कि हम मुसलमानों को उनके मकसद से दूर करना है। उनको बस क्या करना है, ये दुनिया के मामले में ढकेलते चले जाना, ढकेलते चले जाना, ढकेलते चले जाना, और वही मामला आज हो रहा है। यहूद का जो बच्चा रहता ना, आप अगर अल्लाह ने कभी आपको मौका दिया ना, यहूदियों से कभी मुलाकात कीजिए, कभी आप उनसे बात कीजिए। उनकी हर ज़ुबान पर उन्होंने जो भी कलिमा इस्तेमाल करेंगे, जो भी कन्वर्सेशन करेंगे, उसके अंदर उनका मकसद की बातें ज़रूर छुपी हुई होती है। वो कभी अपने मकसद से नहीं हटते। और आज हम मुसलमान अपने मकसद को छोड़ के ज़िंदगी गुजारते, आज हमारी ये पहचान बन चुकी है। तो अल्लाह के लिए अपने हर मामले में ये देखो कि अगर मैं किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार कर रही हूँ, तो अल्लाह के नबी ने ये कह दिया कि मैं अब मुसलमानों के कौमों में से नहीं चुनी जाऊँगी, बल्कि मैं उसी कौम में से होंगी जिस कौम की मैंने मुशाबियत इख्तियार की। आज हमारी लड़कियों को बेहया रहना, आज वो लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, अपने आप को खोल देना लोगों के सामने, हाँ, अपने आप को जाहिर कर देना, अपने जिस्म को की नुमाइश करना। आज टिकटॉक पर देख लीजिए कितने मुस्लिम हमारे टिकटॉकर हैं, नहीं है, मुसलमान लड़कियां हैं। कॉलेजेस में देख लीजिए, क्या ख्याल होता है इस बात का कि मैं मुसलमान लड़की हूँ तो पर्दा मेरी पहचान है, मैं पहचानी जाऊंगी तो हिजाब से पहचानी जाऊंगी, मैं अपना निकाब नहीं निकाल सकती चाहे कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, मैं खूबसूरत अपने चेहरे को बनाकर गैर महरम के सामने नहीं निकल सकती क्योंकि मेरी ये पहचान नहीं है, ये गैरों की पहचान है। हमारे घरों में जो निकाह होते हैं उसके अंदर मुझे बताओ, क्या ये हिंदुआना रस्म व रिवाज की मुशाबियत इख्तियार नहीं कर लेती? बोलो, रहती नहीं रहती? हमारे आज मुसलमानों की शादियों को देखे ना, वल्लाह इतनी तकलीफ़ होती है कि ये मुसलमान का घराना ही है या नहीं, इस बात पर शक होना शुरू हो जाता है। वही वीडियोग्राफी, अब वो थोड़ा मामला कम हो रहा, लेकिन होने वालों के घरों में और आगे बढ़ रहा। 3 हाल ही में हम एक वलीमे की सेरेमनी में गए हुए थे, मालूम नहीं था कि वहाँ पर वीडियोग्राफी चल रही है। सिर्फ दुल्हन की वीडियो लेने के लिए 3 वीडियोग्राफर वहाँ पर मौजूद थे, सोचिए।
اور اسٹیج پر اس کو ڈانس کروا رہے ہیں. واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ڈانس کر رہی تھی, وہ گول گھوم رہی تھی. کس کی شادی؟ مسلمان کی شادی. کیا ایسے مسلمانوں پر کل قیامت کے دن گرو ہوگا؟ کیا ایسے مسلمانوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے؟ سوچو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کردار کے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ جام کوثر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. سوچو, کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں, ہماری کوئی شناختی نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آپ کی ایک پہچان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہچان دینے کے لیے کہا کہ تم کسی کی مشابہت اختیار مت کرنا. ہاں, تمہاری کوئی اور مشابہت اختیار کر سکتے, اس کے اندر مشابہت اختیار کرنے والے کے لیے بھلائی ہے, لیکن تم کسی اور کی مشابہت اختیار کرو گی تو اس میں تمہارا بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. دنیا میں تو ہے ہی, آخرت میں بہت بڑا ہے. تم مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہوں گے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی, کل قیامت کے دن میں غیر قوموں میں سے اگر چنی جاؤں تو سوچو اس دن ہماری کتنی بد نصیبی ہوگی, ہے نا. قیامت کے دن تو آنے والا ہے. ایک مسلمان کا یقین ہے, ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے. سوچو, میں بھی ہوں گی, آپ بھی ہوں گے, اپنا اپنا خود کا معاملہ ہوگا, می مائی سیلف کا معاملہ ہوگا. وہاں پر دنیا میں ہم می مائی سیلف کا معاملہ دیکھ رہے ہیں نا, وہاں پر اصل می مائی سیلف کا معاملہ ہونے والا ہے. کوئی نہیں ہمارے ساتھ, کوئی ہمارے ہمدرد نہیں ہوں گے وہاں پر. تو کیا میں یہی آئیڈینٹیفیکیشن لے کے جاؤں گی اللہ کے سامنے؟ کیا یہی معاملات, یہی چیزیں, یہی اعمال کیا میرے دائیں ہاتھ میں دینے کے قابل بنیں گے؟ کیا ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں پھر میرا نام بھی آئے گا اس طریقے سے زندگی گزارنے کے بعد؟ اللہ موقع پہ موقع دے رہا, لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مسلمان قوم تو ایک انقلابی قوم تھی, ولولے والی قوم تھی, جوش والی قوم تھی, وہ قوم تھی جس کو دیکھ کر قومیں بدل جایا کرتی تھی. آج ہمارا حال یہ بن چکا کہ ہم قوم کو دوسرے قوموں کو دیکھ کے بدل رہے ہیں. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کو چھوڑ دینا, اس سے دور ہو جانا. کیا ہم نے؟ اللہ نے حرمت کا مہینہ جو بیان کیا قرآن میں ہی کہا نا, اللہ کے نزدیک کے مہینوں کی گنتی 12 ہے. یہ حرمت والے 4 مہینے کیسے معلوم ہوا؟ قرآن سے معلوم ہوا نا. قرآن ہی نہیں پڑھیں گے, قرآن کو رمضان ختم, رمضان آیا, قرآن کا مہینہ آیا, اس کے بعد ہماری زندگی میں قرآن ہی کہاں رہتا. میری بہنوں, اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ, ہزاروں بار اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, اپنی زندگیوں کو ہر روز 1 گھنٹے کے لیے کم از کم قرآن سے جوڑ دو. 1 گھنٹہ میرے آخرت کا وہ ہمیشہ کے جو دن ہے نا, آخرت کا دن, اس دن کو میرے لیے سکون کا دن کرنے والا ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں دیا گیا 1 گھنٹہ, خالی ہر روز دیا گیا صرف 1 گھنٹہ. چاہے میں کتنی مصروف کیوں نہ ہوں, چاہے میرے کتنے ہی کام کیوں نہ ہو, میری جاب کیوں نہ ہو, میرے بچے کیوں نہ ہو, میرے گھر کا شیڈیول کتنا ہی بزی کیوں نہ ہو, میں ان میں پریورٹی دوں گی. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے ہوگا بس. میں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہوں گی کہ 1 سال میں ہماری پوری زندگیاں بدل جائیں گی, 1 مہینے میں ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ایک شوق, اپنی خود کی ایک پہچان آپ کو محسوس ہوں گی. لیکن یہ کام کرنا پڑے گا نا, تو تب ہوگا یہ کام. تو بات کیا سمجھ میں آئی ہم کو؟ میں مسلمان ہوں تو میں کسی کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتی, نہ خوشی کے نام پر, نہ دل کی خوشی کے نام پر, نہ اماں بابا کی خوشی کے نام پر, نہ ساس سسرے کی خوشی کے نام پہ. میں کسی کی بھی خوشی کے نام پر, ایک ہی ہے بیٹی ہے, ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بار شادی ہوتی, ایک ہی بار گھر بنائے, 1000 بار آپ گھر بنا سکتے. ایک ہی بار شادی ہوتی, اگر انہیں بیوہ ہوگی تو دوسری بار بھی پھر اس کو شادی کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے, جس کو چاہے ویسے بنا سکتا ہے. لیکن آپ اگر اللہ کی شریعت کو توڑیں گے, اگر ہم اللہ کے قانون کو توڑنے والے بنیں گے, تو سن لو پھر ہم وہی لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا, یہود اور نصارہ کی طرح, جنہوں نے ان کی جو پسند کی چیزیں تھی وہ لے لی, اور جو ان کے پسند کی چیزیں نہیں تھی وہ چھوڑ دی. یہی تو تھا نا ان کا معاملہ. یہود کا معاملہ کیا تھا؟ یہود کیا کرتے تھے, ان کو جو سمجھ میں آئی چیز وہ لے لیتے تھے, جو ان کو سمجھ بھی نہیں آئی وہ چھوڑ دیتے تھے. آج ہمارا بھی معاملہ ہوا نہیں ہوا؟ ہاں, لوگ ہم بہت بول رہے ہیں, نمازہ پڑھ لینا, پڑھ لو بھائی. رمضان آیا, قرآن پڑھ لینا, پڑھ لو, ختم. قربانی کے دن آئے,
قربانی دے دو، عید الاضحیٰ ہے، قربانی نہیں دے تو کیسا قربانی، مطلب یعنی مطلب جو چیزوں کی ضرورت ہے بس وہ لے لی، باقی کی جو شریعت ہم کو سمجھ میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. شرک کا معاملہ ہاں چلتا جی سب چلتا نہیں دوڑتا آج ہمارے مسلمان ماحول اور معاشرے میں. بدعات تو پوچھو ہی نہ کوئی، الیکٹرانک ہماری جو الیکٹریسٹی جیسا پاس ہوتی نا ویسے آج ہمارے گھروں میں بدعات پھیل رہی ہے. آج وہ سیریل میں یہ چل رہا تو اپن یہ کریں گے، سب سے ہٹ کے کریں گے، ہر ایونٹ ہمارا سب سے ہٹ کے ہوگا. چل رہا نہیں چل رہا مجھے بولو، یہ ٹرینڈ چل رہا نہیں چل رہا ہمارا. کپڑوں کے نام پر نئے کپڑے آپ پہنیے، اللہ نے آپ کو اس کی وہ نعمت دی ہے، لیکن اپنے آپ کو بے حیا مت کریے. کپڑے اور شارٹ ہوتے جا رہے اور شارٹ ہوتے جا رہے اور شارٹ ہوتے جا رہے. یہاں تک کہ ہمارے مسلمانوں کی جو شادیاں ہیں نا اس میں ہمارے نوجوان لڑکیوں کے پیٹ اور پیٹ نظر آ رہے. اب یہ حال ہو گیا آج ہمارا. پہلے ہوا کرتا تھا ایک اچھے خاصے عمر کی خواتین کی نظر آئے، اب تو ہماری لڑکیاں پورے بغیر استر کے آستین آج ہمارے نظر آتے ہیں، ہے نا. فراکوں میں ہے نہیں ہے، چھوٹے دالوں اگر ڈالنا بھی تو شارٹ. جس کا جتنا ایمان ہوگا نا اس کے اتنے کپڑے ہوں گے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے، یاد رکھ لیجیے. کپڑے آپ کی پہچان ہے. اور سب سے زیادہ مشابہت کس میں ہوتی معلوم؟ شیطان ہمارے نفس میں بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ نے اس کو جگہ دی نا، وہ تو ابھارے گا. یہ اچھا لگتا ہے، دیکھو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک یہ نیا فیشن چل رہا ہے، چلو وہ لوگ ابھی تک نہیں کرے. ہمارے خاندان میں آج تک ایسی شادی نہیں ہوئی، ہم ویسی دھوم والی شادی کریں گے. تمہاری یہ دھوم کی شادی تمہارا آخرت میں مست باجا بجائے گا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا. ہمارے بچی کی شادی ایک نمبر شادی ہوئی، ایسا تو کوئی کرے ہی نہیں ابھی تک. مطلب ہم کر رہے کیا؟ ہماری نفس ہم کو بنا رہی کیا؟ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے والی بنا رہی. یہ اہم چیز ہے. تو ہم کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر؟ آپ کریے نئے ٹرینڈ جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو فالو کیجیے آپ، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی ہم ایسا ٹرینڈ فالو نہیں کریں گے جس پر اللہ کی شریعت کو کمپرومائز کرنا پڑے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں اچھا لباس پہنا ہے پہنیے، نیو فیشن کا پہننا ہے پہنیے، لیکن اس پہ اللہ کی شریعت کمپرومائز نہیں ہوگی. اللہ نے ہم کو پردے کا حکم دیا، وہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں لانگ فراک پہنیں گے، جو پہننا اچھے سے پہنیں گے پردے کے ساتھ، ہمارے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نہیں. تو اب یہاں پر یہ جو روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے خاص پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں تم کو یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. اس پوائنٹ کو لکھیے. اب یہاں پر تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم کو روزے رکھنا ہے، روزے رکھنے کا بھی بڑا اجر ہے. پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے.